کریم التواب رحیم الوہاب رب بالارباب و مسبب الاسباب و مصور صور الانسان من الماء والتراب واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادۃ موصلۃ الی دار الثواب واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبی کرم انصرہ وطاع اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں یہ صفائی دے دوں کہ میں حتی الامکان اس بات کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر جب کوئی اولاد رسول ہو تو میں بیٹھ کے تقریر نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں مجبور ہوں بیٹھنے پر، اس لیے میں نے ان سادات کرام سے اجازت لے کر کرسی کا استعمال کیا ہے۔ آپ اسے گستاخی نہ سمجھیں گے، آپ میری مجبوری سمجھیں گے۔ میں اسٹیج پر بیٹھے تمام باوقار علماء کرام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے جس عظیم الشان کام کا بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کو ثواب اور دوام عطا فرمائے۔ اب زمانے کو احساس ہونے لگا ہے کہ ہم کسی عالم کی پیروی کر کے سماج میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں نے کوششیں کی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے جذبات کو عوام سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے عظمتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آگے آئیے، بغیر کسی تمہید کے، وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا، جن جن لوگوں کو درود پاک یاد ہے زور سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم علیہ وسلم۔ جی لگائیے، حصول برکت کے لیے ایک بار اور پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم علیہ وسلم۔ یہ راہ الحق کا مژدہ ہے، وہ جلوہ بار ہوتا ہے۔ یہ راہ الحق کا مژدہ ہے، وہ جلوہ بار ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا جس گھڑی دیدار ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھ کر اے علیمی آپ سو جائیں، سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے۔ ایک بار اور جی لگا کر بابا سے بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدنی الجود والکرم علیہ بارک وسلم۔ صلاۃً و سلاماً علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ جشن رحمت للعالمین بھی ہے، اس لیے تحدیث نعمت کے طور پر نعت کے ایک دو شعر مجھ سے سنیے۔ ایک دم چھوٹی بھر میں، چونکہ بہت اچھی شاعری سننے کو ملی ہے، اب اس میں ناقص انسان، نقیب چاہے جتنے الفاظ کا تاج محل میرے سر پہ رکھ دے، مگر میں اپنے علماء کے قدموں کی دھول ہوں، دھول رہوں گا اور دھول ہی سمجھتا ہوا اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں نعت کا مطلب پیش کرتا ہوں کہ بندہ ہو یا غلام مدینہ شریف میں، سبحان اللہ۔ لیکن چھوٹی بات، بندہ ہو یا غلام بے شک مدینہ شریف میں بنتا ہے سب کا کام۔ مدینہ شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنتا ہے سب کا کام بے شک مدینہ شریف میں۔ اور ایک شعر دیکھیں کہ مکہ شریف میں پڑھوں بے شک میلاد مصطفیٰ۔ بے شک بے شک۔ شکریہ۔ مکہ شریف میں پڑھوں میلاد مصطفیٰ، ذرا سا ساتھ دیجیے گا آپ لوگ۔ مکہ شریف میں پڑھوں میلاد مصطفیٰ، جا کر پڑھوں سلام مدینہ شریف میں۔ مکہ شریف میں پڑھوں میلاد مصطفیٰ،
جا کر پڑھوں سلام مدینہ شریف میں. حضرت جمال میاں سعد اللہ ایک شعر دیکھیں گے، بہت نازک قافیہ استعمال ہوا ہے جو شاید نعت میں نہیں ہوتا کہیں، مگر ہو گیا استعمال. اسے سن لے کے پاکیزگیے آب و ہوا کچھ نہ پوچھیے. حضرت آئیے، میں آپ ہی کا منتظر. سبحان اللہ. پاکیزگی آب و ہوا کچھ نہ پوچھیے، ان کی گلی. پاکیزگیے آب و ہوا کچھ نہ پوچھیے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاکیزگیے آب و ہوا کچھ نہ پوچھیے، ہوتا نہیں زکام مدینہ شریف میں. بے شک بے شک بے شک. سبحان ہوتا نہیں اللہ. زکام مدینہ شریف میں. واہ واہ. حضرات، علامہ ناصر صاحب قبلہ نے مفتی اعظم کانپور حضرت مفتی رفاقت صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان کا ذکر چھیڑ کر میری آنکھیں نم ہو گئی اس شخصیت کا وجود یاد کر کے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نوکری کے اعتبار سے رہتا کلکتے میں ہوں، لیکن جنم بھومی کے اعتبار سے جو جنم بھومی مفتی رفاقت صاحب علیہ رحمہ کی ہے وہی میری جنم بھومی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ بھائی. ماشاء اللہ. میری بھی جنم بھومی ہے. میں اگر حضرت اجازت دیں سبحان اللہ. تو میں دو تین مصرے آپ کو سنانے کی کوشش کروں. زندہ باد اللہ. ماشاء اللہ. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا سفينة بالله وعلى محمد وعلى آله وصحبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا. میں صرف ابھی علماء کی طرف سے، میں ان کی طرف سے آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں بے شک. کہ سفینہ کھینچ کے ساحل پہ لا دیا جائے. بے شک بے شک بے شک. پلا دیا جائے. سفینہ کھینچ کے پلا دیا جائے. ساحل پہ لا دیا جائے، بھٹکنے والوں کو رستہ دکھا دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سفینہ کھینچ کے ساحل پہ لا دیا جائے، بے شک. بھٹکنے والوں کو رستہ دکھا دیا جائے، اور جہاں بھی جہل کی تاریکیاں نظر آئے چراغ علم وہاں پہ جلا دیا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. چراغ علم وہاں پہ جلا دیا جائے. حضرات 2-4 منٹ لگیں گے مجھے آپ سے مخاطب ہونے میں اور آپ کی توجہ لینے میں، لیکن میں سب سے پہلے ایک لفظ بتا دوں کہ جہاں میرا تعلق درسگاہ سے ہے وہی میرا تعلق خانقاہ سے بھی ہے. رامپور میں بہت پہلے ایک جلسہ ہوا تھا جس میں حضور سیدی سرکار کلاں علیہ رحمۃ الرضوان حاضر تھے. سنیں جماعت، مفتی شاہد علی رضوی صاحب نے ایک سوال کیا حضرت سرکار کلاں سے کہ حضور درسگاہ اور خانقاہ میں کیا رابطہ ہے. حضور سیدی سرکار کلاں فرماتے ہیں کہ ایک ہے علم اور ایک ہے عشق. ایک ہے علم اور ایک ہے عشق. علم درسگاہ سے ملتا ہے اور عشق خانقاہ سے ملتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں مفتی شاہد صاحب کو مخاطب کر کے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ علم کا پہلا حرف بھی عین ہے اور عشق کا بھی پہلا حرف عین ہے، تو یہ بتائیے کہ عین کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ عین کا معنی عربی میں آنکھ ہوتا ہے. حضور سیدی سرکار کلاں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک آنکھ کا ہو تو اس کو کیا کہیے گا؟ تو مفتی شاہد صاحب قبلہ نے کہا اس کو کانا کہیں گے، اس کو کانا کہیں گے.
حضور سرکار کلام فرماتے ہیں کہ کانا فعل ناقص ہے، اور جب تک یہ اسم اور خبر سے نہیں ملتا یہ تام نہیں ہوتا۔ اس لیے جہاں درسگاہ ہو وہی خانقاہ ہو، اور جہاں خانقاہ ہو وہی درسگاہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب جی لگائیے گا۔ میں کچھ بول نہیں پاؤں گا ان سادات کے بارے میں، اس لیے کہ میں حد سے زیادہ مؤدب ہوں۔ میرے باپ نے مجھے یہی سکھایا ہے۔ بہت بڑے عالم تھے میرے والد علیہ الرحمہ، حضور مفتی اعظم ہند کے مرید بھی تھے، حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ بھی تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انتقال سے 1 مہینہ پہلے حضور مفتی اعظم ہند نے شہر بریلی سے اپنے ایک مرید کو میرے گھر بھیجا کہ مولانا عزیز اللہ مظہری سے بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، اور لگتا ہے کہ اب ملاقات نہیں ہو پائے گی، یہ میری طرف سے خلافت نامہ ہے، اس کے گھر جا کر پہنچا دیا۔ اللہ کا شکر ہے میں ایسے باپ کا بیٹا ہوں۔ تلاوت کرتے آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا، مگر آپ لوگ جو ڈرے ڈرے سامنے سے بیٹھے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسکرائیے تھوڑا سا، خوش ہو، منہ لٹکا کے رہیے گا تو اور لٹکنے پہ مجبور کر دیں گے لوگ، سمجھے؟ مسکراتے رہیے، اس لیے کہ تبسم کی بجلیاں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ فیس بک پہ تبسم کی بجلیوں نے تو کتنوں کی زندگی جلا دی ہے، سمجھے؟ اور حقیقی معنوں میں اگر آپ کے تبسم کی بجلیاں گر جائیں تو خرمن کفر میں بھی دھواں اٹھ سکتا ہے۔ بے شک بے شک، ویسے بھی دھواں اٹھ رہا ہے، ویسے بھی دھواں اٹھ رہا ہے۔ جب میرے غریب نواز زمین کے باہر تھے، حملہ کرنے والا باہر گیا تھا، اب میرے غریب نواز اندر ہے۔ اگلا جملہ آپ کو بولنا ہے، میں بول نہیں پاؤں گا، میں مائک پہ ہوں۔ جب باہر تھے تو باہر گیا تھا، ریزلٹ معلوم ہے۔ اب بھیتر ہیں تو بھیتر جانے کی کوشش کر رہے، ریزلٹ وہی ہوگا۔ 4 مصرے مجھ سے سن لے کہ کس طرح سے ٹوٹا تھا نشہ، بھول گئے کیا؟ ذرا سا سوال یہ مجھ کو، کس طرح سے ٹوٹا تھا نشہ، بھول گئے کیا؟ کچھ یاد نہیں تم کو ذرا، بھول گئے کیا؟ جے پال بہت اڑنے کی کوشش میں لگا تھا، کیا حال کھڑاؤں نے کیا، بھول گئے کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جے پال بہت اڑنے کی کوشش میں لگا تھا، کیا حال کھڑاؤں نے کیا، بھول گئے کیا؟ ڈریے مت، خوفزدہ مت ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ علامہ ناصر صاحب بہت بڑے مدبر عالم کا نام ہے، اور جتنے بھی یہاں علماء بیٹھے ہیں سب قابل تقلید ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم ہندوستانی، اب جیسے میرا یہاں انتقال ہو گیا، کل میرے دفن کرنے کی باری ہے، قبر تیار ہو گیا، اور سب لوگ مجھ کو قبر میں لٹا کر جب مٹی دینا شروع کریں گے حضور جمال میاں صاحب کے لیے، تو ہر مسلمان کہے گا منہا خلقناکم۔ بے شک بے شک، سمجھیے گا میں لفظ نہیں لے رہا ہوں مگر فکر دے رہا ہوں۔ بے شک بے شک، جیسے ہی میرے اوپر پہلی مٹی ڈالی گئی ویسے ہی مسلمان نے کہا منہا خلقناکم، ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے، وفیہا نعیدکم، کہیں اور نہیں جا رہے ہیں، اسی مٹی میں جا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مرنے کے بعد بھی اتنے وفادار ہیں کہ ہم یہیں سے اٹھیں گے۔ ارے امام احمد رضا کا سلام پڑھتے ہوئے چلیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں ڈریے بس۔ علامہ ناصر صاحب قبلہ
ہم لوگ تو مولوی ہیں نا، اسکول والوں سے پوچھو، فزکس پڑھانے والے سے پوچھو، سائنس پڑھانے والوں سے پوچھو کہ پوری دنیا میں دن ہوتا ہے، رات ہوتا ہے۔ رات کا مطلب تاریکی، دن کا مطلب سورج، دن کا مطلب سورج ہوگا تو تاریکی نہیں ہوگی، تاریکی ہوگی تو سورج نہیں ہوگا۔ میں اپنے بزرگ علماء کی توجہ چاہوں گا، کسی بھی سائنسداں سے پوچھو کہ پوری دنیا میں جو سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے اس کا کنڈیشن کیا ہے، تو فزکس پڑھانے والا، سائنس پڑھانے والا کہتا ہے مثلا بنگلہ دیش میں سورج اگر 35 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے تو 71 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے۔ افغانستان میں سورج اگر 45 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے تو 88 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے۔ مگر دنیا کا ہر سائنٹسٹ جب اپنے بھارت کے نقطے پر انگلی رکھتا ہے تو ہر سائنسداں پکار کر کہتا ہے مولانا بھارت میں سورج 66 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 92 ڈگری پر غروب ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں دکانیں بند کر، ابے 66 حرف اللہ کا عدد ہے اور 92 حرف محمد کا عدد ہے۔ ہمارے بھارت کا سورج صبح کو اللہ اللہ کہتا ہے اور شام کو یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ بھائی، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ۔ تھوڑی سی توجہ دیں، ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر گر گئے، واہ 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 واہ، جی جی، ہم اپنے کردار کی بنیاد پر گر گئے۔ دیکھیے ہم اپنے اخلاق کو موت کی گود میں دے کر ہم مر رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اشاروں میں ایک جملہ سنیے گا، سمجھنا آپ کا کام ہے، تشریح میرے لیے ایک دم لازم نہیں۔ اب تک تو سب یہی سمجھ رہے ہیں، 2 ہفتہ پہلے تک، صرف 2 ہفتہ پہلے تک کہ ہمارے ٹکڑوں پہ مسلمان پل رہے ہیں، مگر 2 ہفتوں کے اندر مسلمانوں نے بتا دیا کہ تیرے ٹکڑوں پہ ہم نہیں پل رہے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی لگائیے گا، بے شک اللہ کا شکر ہے ہم لوگ صحیح العقیدہ سنی مسلمان، یہ تو آل رسول بیٹھے۔ اب ان کی نسبت پانے کے بعد تو میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، انچ میں نہیں بتاتا ہوں، میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور میں خم ٹھوک کر نہیں، ایک دم بگل بجا کر میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ بھاگتے نہیں خناس کے در سے، ہم لوگ بھاگتے نہیں خناس کے ڈر سے، آصف بھاگے سورہ والناس کے ڈر سے۔ دیکھتے رہیے گا میرے دونوں بازو پر، ہم لوگ بھاگتے نہیں خناس کے ڈر سے، آصف بھاگے سورہ والناس کے ڈر سے۔ اور شیر خدا کے شیر کی ہیبت نہ پوچھئے، پانی بھی تھر تھر آتا ہے عباس کے ڈر سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانی بھی تھر تھر آتا ہے عباس کے ڈر سے۔ کب سبحان اللہ بولو گے آپ؟ انتقال کی خبر سن کے بہت اچھا، سبحان اللہ بولیے۔ جانتے ہو یہ کون کس خون کے مالک ہے؟ یہ لوگ، ان کی رگوں میں کون سا لہو ہے؟ تقریر ابھی شروع کر رہا ہوں، گھبراؤں مت۔ کون سا خون ان کی رگوں میں؟ کیا جانو، چوم لیا، ناک صاف کر لیا، ہونٹ صاف کر لیا، اس کے علاوہ سمجھا کیا؟ نہیں سمجھ سکے یہ کون ہے۔ ناک رگڑ کے مر جاؤ گے نا، مگر ان کے وجود سے دنیا کو پاک نہیں کر سکتے۔ سوچو کہ ان کا وجود مٹا دیں، ناک رگڑ کے رہ جاؤ گے، نہیں مٹا سکتے۔ اس لیے کہ معراج کی شب جب میرے سرکار عرش پر گئے، پسینے میں شراب کہا جبریل پسینہ کہاں ڈالوں؟ کہاں جہاں مرضی ہے محبوب ہو، جہاں آپ کی مرضی ہو۔ میرے نبی نے پیشانی کا پسینہ لیا اور زمین کی طرف 12 قطرے ٹپکا دیا۔
جیسے ہی پسینے کے قطرے زمین پر آئے تو 12 رنگ کے گلاب پیدا ہو گئے. اب بتاؤ آج تک کوئی گلاب کی خوشبو نہیں مٹا سکا تو کون مائی کا لال ہے جو نبی کے لہو کا رنگ مٹا دے؟ کون مائی کا لال ہے جو نبی کے لہو کا رنگ مٹا دے؟ بلکہ آج بھی حضرت کربلا سے آواز آ رہی. اگر اجازت ہو تو میں سنا دوں 4 مصرے. علامہ ناصر صاحب آپ کے سامنے تو لفظ استعمال کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن ناصر ہے اس لیے ہمت ہے. سمجھے؟ 4 مصرے سنا رہا ہوں کہ آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا. شاید چپ نہیں رہ پائیے گا آپ لوگ. آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، یعنی نبی پاک کا پیغام بچ گیا. آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا. اور آتی ہے نو کے نیزہ سے شبیر کی صدا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا. کیا ہوا، اسلام بچ گیا. یاد رکھیے ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس کا نام اسلام ہے. سبحان اللہ بولیے. تھوڑی دیر میری زبان گل جائے گی انشاءاللہ تعالی، میں آپ کے ماحول میں ڈھل جاؤں گا. تھوڑی دیر دیکھیے، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے عقل کا ہونا بہت ضروری ہے. بے شک عقل کا ہونا بہت ضروری ہے. اور آج جو ہم لوگ مارے پھر رہے ہیں نا، بے شک عقل کو ہم لوگوں نے کہیں گروی رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. دولت کا جو نشہ چڑھا ہے نا، وہ بھی کما کر نہیں، ہاتھ پسار کے مانگنے کا جو نشہ چڑھا ہے نا، یہ نشہ اتار دو. یہ نشہ اتار دو. سمجھے؟ ہمیشہ یاد رکھنا، بھکاری کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور دان کرنے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. تم کہیں بھی ہاتھ پھیلا کر داتا نہیں بن سکتے ہو. بھکاری رہو گے، تمہارے ہاتھ نیچے رہیں گے. تو داتا ہے داتا، اپنا ہاتھ اوپر رکھ کر، اپنا ہاتھ اوپر رکھ کر کردار بناؤ. کردار میں صرف سرسری طور پر ایک گفتگو کر رہا ہوں. کردار کس کو کہتے ہیں؟ حضرت 2 منٹ لگے گا. میرے نبی ہیں کہ کافر نے کہا سنا ہے کہ مسلمانوں کا نبی بڑا دریا دل ہے، بھوکوں کو جم کے کھلاتا ہے. چلا گیا کافر، اتنا کھایا کہ اٹھنے کی سکت نہ رہی. تو رویا ہوا منہ بنا کر میرے نبی سے کہتا ہے کہ اگر اجازت دیجیے تو آج رات یہیں لیٹ جاتا ہوں. زمین پر بیٹھا تھا، میرے نبی کے بستر نور بغل میں تھا. کہا تم مہمان ہو، زمین پہ کیسے سو گئے؟ اتنی کوشش کرو کہ اٹھ کے میرے بستر پہ سو جاؤ. وہ کافر سو گیا، مگر بے اندازہ کھانے کے بعد تو کچھ نہ کچھ ری ایکشن ہوگا. جیسے باراتی بارات میں منگا کے بستر ہی کو اس نے گندا کر دیا. اور بدبو سے جب آنکھ کھلی نا، تو اس ڈر سے کہ مسلمانوں کو پتا چلے گا کہ ان کے پیغمبر کے بستر پر میں نے یہ کر دیا ہے تو میری بوٹی کا بھی پتا نہیں چلے گا. رات کے آخری حصے میں اٹھا بھاگ گیا. مگر اتنی افراتفری میں بھاگا کہ خاندانی میراث میں ملنے والی تلوار کو نبی کے حجرے میں چھوڑ گیا. اور عرب جان دے دے گا مگر خاندانی تلوار نہیں دے سکتا. مرے چاہے کٹے، اب تو تلوار لینے جائیں گے. اخلاق دیکھنا، کردار دیکھنا، تقریر مت دیکھنا، اخلاق دیکھنا. جب آیا تو وہ کافر دیکھ رہا ہے کہ جس بستر کو ہم نے گندا کیا تھا رحمت اللہ العالمین اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا. سایہ پڑا، پرچھائی اس کی دیکھی تو میرے نبی نے نظریں اٹھائی. کہا رے میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، نہ تیرا آتا تھا، نہ پتا تھا، نہ تیرا نام تھا. میں خود تناؤ میں تھا کہ تیری تلوار تم تک پہنچاؤ کیسے. اچھا ہوا تم آ گئے. دیکھ وہ تیری تلوار کونے میں رکھی ہے، اٹھا لے. تلوار اٹھانے سے پہلے کہتا ہے مجھ کو آپ نے کچھ کہا نہیں. بولا کیا کہوں گا؟
جس بیماری کا تم شکار ہوئے وہ تیرے قبضے میں ہے نہیں، تیرے اختیار میں ہے نہیں، تو میں تم کو کیا کہوں؟ اپنی تلوار اٹھاؤ جاؤ۔ کافر کی نیت بدل گئی کہ اسی تلوار اٹھایا اور اس نے میرے نبی پہ تان دیا، اب بتا محمد میری تلوار سے تم کو کون بچائے گا؟ میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا جو خدا تم کو لایا ہے وہی خدا بچائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا بچائے گا۔ ایک زلزلہ ہوا اور اس کی تلوار ہاتھوں سے گر پڑی، قدموں پہ سر رکھ کر کہتا قسم خدا کی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بتاؤ کیا میرے نبی نے تبلیغ کیا تھا؟ نہیں، صرف کردار میں اسلام کو آگے پہنچا دیا تھا۔ سبحان اللہ کہیں گے؟ صرف کردار، اور وہی کردار میں آپ تک سنانے آیا ہوں، ورنہ تقریر کرنے کو کیا ہے؟ میں تو تقریر کرنا شروع کروں تو 5 منٹ میں آپ چیئر چھوڑ دیجئے گا، سمجھے؟ 5 منٹ میں چیئر چھوڑ دیجئے گا اور لگیے گا نعرہ لگانے کے لیے، مگر آج کل میں نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے، اس کام کو میں نے چھوڑ دیا ہے بس۔ لیکن 2 منٹ کے لیے سن لیجئے، علامہ ناصر صاحب گستاخی معاف کیجئے گا، انہوں نے جو ٹوپی پہنا ہے وہ بھی ٹوپی ہے، میں نے جو ٹوپی پہنی ہے وہ بھی ٹوپی ہے، وہ بھی ٹوپی ہے، حضرت نے جو ٹوپی پہنی ہے یہ بھی ٹوپی ہے، انہوں نے جو ٹوپی پہنی ہے وہ بھی ٹوپی ہے، ان کے پیچھے جو ہے وہ جو ٹوپی پہنی ہے وہ بھی ٹوپی ہے۔ دور سے دیکھنے والا کہے گا جمال میاں کے سر پہ ٹوپی ہے، علی حسین میاں کے سر پہ ٹوپی ہے، علامہ ناصر کے سر پہ ٹوپی ہے، معاف کیجئے گا میں سب کا نام نہیں جانتا، فلاں عالم کے سر پہ ٹوپی ہے، مگر جیسے ہی کبھی بھائیے گا علامہ ناصر صاحب سر پہ کیا ہے کہ گرم ٹوپی ہے، جمال میاں صاحب سر پر کیا ہے کہ برکاتی ٹوپی ہے، علی صاحب سر پر کیا ہے، ہم نے کہا افغانی ٹوپی ہے، ان سے پوچھا سر پر کیا ہے، انہوں نے کہا گولڈ ٹوپی ہے، انہوں نے کہا ملیشیا کی ٹوپی ہے، انہوں نے کہا انڈونیشیا کی ٹوپی ہے۔ یعنی جب تک دور تھے ایک نام سے پکارے جا رہے تھے، مگر جیسے ہی قریب آئے ہیں پہچان بدل گئی ہے، مگر حقیقت نہیں بدلی ہے، نام بدل گیا ہے مگر مقام نہیں بدلا ہے، وقار نہیں بدلا ہے، منصب نہیں بدلا ہے، عزت نہیں بدلی ہے۔ اب بلا مبالغہ مجھے کہنے دیا جائے کہ جیسے ٹوپیوں کا نام بدل رہا ہے مگر حقیقت نہیں بدل رہی ہے۔ اب ذرا سا مجھ کو 2 منٹ کے لیے برداشت کرنا، علامہ ناصر صاحب دعا دیں گے۔ پانی جب آسمان سے زمین پر آئے اسے بارش کہتے ہیں، وہی پانی جب زمین سے آسمان پر جائے اسے بھاپ کہتے ہیں، وہی پانی آسمان سے جمع ہوا گرے اس کو اولا کہتے ہیں، وہی پانی جم جا کر زمین پر جم جائے اسے برف کا ٹکڑا کہتے ہیں، وہی پانی گر کے بہہ جائے اسے نہر اور دریا کہتے ہیں، وہی پانی گر کر اکٹھا ہو جائے اسے جھیل تالاب و پوکھر کہتے ہیں، وہی پانی نالے سے نکلے نالے کا پانی، ندی سے نکلے ندی کا پانی، لوٹا سے نکلے لوٹا کا پانی، پلیٹ سے نکلے پلیٹ کا پانی، گلاس سے نکلے گلاس کا پانی، سوراہی سے نکلے سوراہی کا پانی، مٹکا سے نکلے مٹکے کا پانی، گلاس سے نکلے گلاس کا پانی، ہانڈی سے نکلے ہانڈی کا پانی، بوتل سے نکلے بوتل کا پانی، فریج سے نکلے فریج کا پانی، ٹیوب ویل سے نکلے ٹیوب ویل کا پانی، بورنگ سے نکلے بورنگ کا پانی، ہینڈ پائپ سے نکلے ہینڈ پائپ کا پانی، مگر وہی پانی جب پھلوں سے نکلتا ہے عرق ہوتا ہے، وہی پانی جب پھول کی پتی سے ٹپکے تو شبنم کا قطرہ ہوتا ہے، وہی پانی جب جسم سے نکلے پسینہ ہوتا ہے، وہی پانی جب آنکھ سے نکلے آنسو ہوتا ہے، مگر وہی پانی اگر اسماعیل کے قدم سے نکل جائے تو آب زمزم ہوتا ہے، مصطفیٰ کی انگلی سے نکلے تو آب رحمت۔ رسول اللہ رحمت للعالمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وقت نہیں ہے کہ میں بہت لمبی تمہید باندھوں اور بہت دور تک آپ کو لے جاؤں، نہیں، بس بکراتی بند کرو آدمی بن جاؤ، بے شک بے شک، سمجھے؟ بکراتی بند کرو آدمی بن جاؤ، ورنہ تیرے گھر کی عورتیں تمہیں اوقات بتانے کے لیے کافی ہیں کہ بے تم شک کیا ہو۔ بے شک۔ ہم تو باہر کے ہیں، تمہارے گھر کی عورت تمہاری اوقات جانتی ہے۔ اب پوچھو ہر مسلمان عورت حضرت کم سے کم اتنا تو مسئلہ جانتی ہے کہ غیر مرد سے اسلام میں پردہ لازم ہے۔ غیر مرد سے اسلام میں پردہ لازم ہے۔ پھر سنو، ہر عورت
عورت جانتی ہے کہ غیر مرد سے اسلام میں پردہ لازم ہے. آپ 1000 بازار میں گھومتے ہو, عورتیں نقاب کا پردہ اٹھا کے گھومتی ہیں, مگر جیسے ہی کوئی داڑھی ٹوپی والا نظر آ گیا پھٹ سے وہ پردہ گرا لیتی ہے اور کہتی ہے مرد آ رہا ہے. سمجھ لو تم کو کیا سمجھ رہی ہے. چلو بس یہی تھوڑی دیر کی بات ہے. تم کو کیا سمجھ رہی ہے سمجھ جاؤ. اس لیے مرد ہو تو مرد کی طرح, مرد ہو تو مرد کی طرح. 10 منٹ بعد چلتا ہے, تھوڑی دیر بعد چلے بچیوں کو کون منع کر رہا ہے, مگر پہلے اسے مسلمان تو بنا. پہلے سمجھاؤ حیا کس کو کہتے ہیں, پہلے سمجھاؤ عزت کس کو کہتے ہیں, پہلے سمجھاؤ کہ پاکیے دھاما کس کو کہتے ہیں, پہلے سمجھاؤ کہ عزت مہابی کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد پڑھاؤ جتنا پڑھانا ہے پڑھاؤ, مگر تھوڑی دیر بعد ہم چل دیں گے. کھلونا نہیں, تم عورت ہو. میوزیم میں اشارے کر دیت بار بار. تم عورت ہو, تیری گود میں جو وجود پلتا ہے وہ مسجد اقصی کو پتہ کرتا ہے. بولو سبحان اللہ بولو. تیری گود میں جو پلتا ہے اگر 6 مہینے کا بھی رہ کر کربلا میں لبوں کو ہلا دے تو قیامت تک کے لیے یزیدی ہم کو دفع کر دیتا ہے. سبحان اللہ نہیں بولیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھاؤں گا. میں ایک بات سے فرض کر رہا ہوں, ابھی تقریر شروع کروں گا, ابھی کیا نہیں. ایک بات, جب عرب کے عیسائیوں نے حضرت میرے نبی کو چیلنج کیا کہ کاہے کو تبلیغ کر رہے ہو, تم بھی مذہبی گرو ہو ہم بھی مذہبی گرو ہیں, ایک کام کرو ہم تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں تو ہمارے لیے بد دعا کر. جو مر جائے گا اس کا مذہب ختم, جو جی جائے گا مذہب رہے گا. زمانے کے اعتبار سے میرے نبی نے عیسائیوں کے اس چیلنج کو قبول کر لیا جس کو مباہلہ کہتے ہیں شریعت, اس کو قبول کر لیا. اب ڈیٹ پہ چلے گئے. میں حساس جملہ استعمال کر رہا ہوں, حساس علماء کی رہنمائی چاہوں گا. چلے گئے, چلنے کی ترتیب دیکھنا, مگر پہلے سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویڈیو بناؤ, عرب میں رہنا ہے تو سبحان اللہ بولو. بنا لے, بنا لے, حساب کر کے بچانا ہے تو سبحان اللہ بولو. کیا کرے گھر سے خالی پکڑے رہے بس, اس لیے کہ حضرت یہاں ایسے پکڑے رہو خالی بس, چہرہ اور خالی بس. ولیوں کو طوطا سے کیا مطلب, انہوں نے کھوٹی میں لڑا دیا, چلے گئے زور کی نماز پڑھنے, اور جب آئے تو دیکھا پنجرا بند ہے, طوطا باہر نکل کے پیڑ پہ بیٹھا. یہ بہت غور سے دیکھنے لگے طوطا کو. اللہ نے فرمایا میرے بندے کیا دیکھ رہے ہو, میں تمہاری طرف اس کو زبان دیتا ہوں, تم سے عربی میں بات کرے گا. حضرت جنید بغدادی نے کہا تو باہر کیسے ہے, کہا میں تو پنجرے میں بند تھا, میرے سامنے سے ہزاروں طوطا فضا میں اڑتے جا رہے تھے, تو میں نے رو کر کہا ارے تو آزاد ہے, میں گرفتار ہوں. تو ہوا میں اڑنے والے طوطوں نے کہا کہ جب تک ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں کوئی ہم کو گرفتار نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو ہم نے بھی پڑھا سبحان اللہ تو ہم آزاد ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں بھارت میں رہنا ہے تو سبحان اللہ کہنا سبحان اللہ سیکھو. سبحان اللہ اور بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کی ترتیب ہم رکھیں گے. سبحان میرے اللہ. نبی آگے آگے سموتا کیے گا, میرے نبی آگے آگے. جسٹ ان کے پیچھے سیدہ فاطمہ, میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, جسٹ ان کے پیچھے سیدہ فاطمہ, ان کے پیچھے مولا علی, ان کے ایک ہاتھ میں امام حسن, ایک ہاتھ میں امام حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر نفسیاتی طور پر اس لائن کو دیکھیے گا, نفسیاتی طور پر اس لائن کو دیکھیے گا تو تلوار کی نوک پتلی ہوتی ہے اور دستہ چوڑا ہوتا ہے. نبی نے چلنے کی ترتیب وہی رکھی, آگے ایک لکیر سی بنایا, پیچھے حسن و حسین کو رکھ کر دستہ کروا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میں جملہ دو رہا ہوں, آگے میرے نبی, ٹھیک ان کے پیچھے سیدہ فاطمہ. عرب کے سامراج نے سب اٹھایا, کلچر نے, سوسائٹی نے, معاشرہ نے سب اٹھایا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ انصاف کرنے والا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے عورتوں پر مردوں کو حاکم بنایا, الرجال قوامون علی النساء. لیکن یہ دیکھ یہ کیسا انصاف ہے. دنیا والوں دیکھو کہ جب نبی کو اپنی بیٹی کا معاملہ سامنے آیا
تو داماد کو پیچھے کر لیا، بیٹی کو آگے کیا۔ مرد حاکم ہے تو داماد کو آگے ہونا چاہیے، بیٹی کو پیچھے۔ توجہ دیں گے، میں علی شیخ کی توجہ چاہوں گا۔ بیٹی کو کیوں آگے رکھا، داماد کو کیوں؟ جب یہ الزام میرے نبی کے کان تک پہنچے تو میرے نبی نے مسکرا دیا۔ سبحان اللہ، نظر ٹھیک کر، نظر ٹھیک کر، صرف چلنا مت دے، تنظیم بھی دے، ترتیب بھی دے۔ کیا مطلب؟ جہاں میرا قدم پڑ رہا ہے، ٹھیک میرے قدم پر فاطمہ کا قدم، سبحان اللہ، فاطمہ کا قدم پڑ رہا ہے، وہیں پر علی کا قدم۔ اور ہم زمانے کو کہہ رہے ہیں، اے زمین تو بھی فاطمہ کا تلوا نہیں دیکھ سکتی، اور اے آسمان تو بھی فاطمہ کا پاؤں نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جس اللہ، پیغمبر نے اپنی بیٹی سبحان کی اللہ۔ حفاظت کی ہو، واہ 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 اس قوم، اس کلمہ پڑھنے والی قوم کی بیٹیوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ماشاء اللہ، کیا حال ہونا چاہیے؟ کیا حال ہونا چاہیے؟ ایک دم دل لگائے رکھیے، دل لگائے رکھیے۔ بہت بڑے جج، قاضی القضات، چیف جسٹس، سمجھے؟ ایک بیٹی، بیوی گزر گئی، کوئی دوسری اولاد نہیں، بیٹی اتنی پرہیزگار، اس لفظ پہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں جانتا ہوں اب تک پہنچ نہیں پاتا ہوں۔ بیٹی ایک دم اتنی پرہیزگار، اتنی پرہیزگار کہ جب جوان ہو گئی نا تو باپ نے آپیدہ آنکھوں سے بیٹی کا وجود دیکھا، کہا اس مذہبی شیش محل کے لیے کہاں سے مذہبی تاج محل تلاش کروں، کہاں تلاش کروں؟ تلاوت یہاں، زہد یہاں، تقوی یہاں، سب کچھ یہاں۔ اب وہ تلاش کر رہا ہے۔ 2-3 مہینے کے بعد بیٹی نے دیکھا کہ باپ کی صحت گر گئی، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ رہا ہے۔ باپ سے بیٹی نے کہا گھر میں کوئی تیسرا ہے نہیں، ابو اتنا ڈپریشن میں کیوں ہے؟ باپ نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا بیٹی تیری عمر اتنی ہو گئی کہ شادی ضروری ہے، مگر تیرے لائق کوئی لڑکا نہیں مل رہا۔ لڑکی نے سر جھکا کر کہا اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں، گھر سے تلاش شروع کیجیے۔ چالاک کے باپ نے بیٹی کا اشارہ سمجھا، کہیں ایسا تمہیں نہیں کہ رشتے خاندان کے اندر کسی لڑکے پر نظر انتخاب ہے؟ خاندان کے ایک ایک لڑکے کا سروے کیا مگر کوئی اس کی بیٹی کے برابر کر نہیں۔ ایک ہفتے کے بعد پھر سب جھکائے بیٹھا ہے، ابو کیا بات ہے؟ کہا بیٹا ایک ایک خاندان کے فرد کو دیکھا مگر تیرے جوڑ کے لائق کوئی نہیں، دل پکڑے رہیے گا۔ پھر لڑکی نے سر جھکا کر کہا کیوں ٹینشن لے رہے ہیں، گھر سے شروع کیجیے تلاش، جو ایک دم کلوز، ایک دم قریب ہے۔ رات دن اٹھنے والے ان نوجوانوں پہ نظر ہے مگر اس میں بھی کوئی لڑکی کے کردار کے معیار پر کوئی کردار والا نہ تھا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد اداس باپ بیٹھا، ابا کیا ہوا؟ ابھی بھی تیرے مقابلے کا کوئی نہیں ملا۔ لڑکی نے پھر کہا کہ گھر سے ہی تلاش شروع کیجیے۔ باپ نے جھنجھلا کر کہا بس ایک ہی آدمی تو بچا ہے، ایک ہی آدمی تو بچا ہے، وہ میرا نوکر ہے جس کا نام مبارک ہے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا جو آپ کی مرضی ہو۔ باپ سمجھ گیا کہ لگتا ہے مبارک سے رشتے میں یہ راضی ہے۔ اب جب مبارک کا جائزہ لیا تو چور میں چور سڑتا چلا گیا، جو کردار بیٹی کا وہی کردار نوکر کا۔ مالدارو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حوث کا چشمہ اتارو، سبحان اللہ، مالدارو خیرات مانگنے کا یہ کشکول توڑ پھینکو، کردار دیکھو۔ وقت کا چیف جسٹس ہے مگر نوکر سے اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ نمازی ہے یہ نمازی ہے، وہ داعی ہے یہ داعی ہے، وہ عابد ہے یہ عابد ہے، وہ زاہد ہے یہ زاہد ہے، وہ متقی ہے یہ متقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا بیٹا کہیں تم مبارک کے بارے میں تو نہیں کہتے؟ کہا جو آپ کی مرضی ہو، رشتہ ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا، نوکر ہے، کہاں جائے گا؟ باپ نے حویلی کے کنارے گھر دے دیا، ایک حویلی تھی، لیکن باپ ہے نا وہ بھی سرفیرا باپ نہیں نہ ہے،
کردار والا رات دن کیسے جائے گا بیٹی کے 15-20 روز کے بعد گیا بیٹی کے ہاں، دیکھا اس کے گال پر رخسار پر رونے سے آنسوؤں کا نشان پڑ گیا ہے، کھلا ہوا گلاب کو اڑا گیا،